اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدعان کا بیٹا جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اس کو قیامت کے دن فائدہ دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا تھا، رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا بڑا درس دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غلطیاں کریں اور پھر غلطی کرنے کے اوپر پشیمان ہو جائیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اسے توبہ استغفار کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اب دیکھیے کہ یہ جدعان کا بیٹا جا زمانہ جاہلیت میں یہ مسلمان تو نہیں تھا، جاہلیت کا دور تھا، لیکن اس کے اندر جو تھا وہ خوبیاں تھیں اچھی کہ یہ صلہ رحمی کرتا تھا، یہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا تھا، تو اس طرح کے یعنی کہ نیکی کے کام تو کیا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا اس کے یہ کام اس کو فائدہ دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا تھا کہ اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا، کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا تھا، کبھی توبہ استغفار کی ہی نہیں تھی، تو جب اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی عطا نہیں کریں گے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کے بیچ میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے اور اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے شدت سے۔ اگر ہم کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اس کی معافی جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کے سامنے جھکتے ہیں اور جو اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، کسی بندے نے گناہ کیا پھر کہا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث کے بیچ میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جو میرا بندہ ہے جب اس نے گناہ کیا پھر اس نے یہ کہہ دیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو اس بات کا یقین تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اگر میں اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگوں گا تو میرا رب جو ہے اس کو معاف کر دے گا، تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اس گناہ کے اوپر اس کی گرفت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میں معافی نہیں مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے معافی کر کے آئیں اور اس کے سامنے آ کے توبہ استغفار کر لیں، اور دل کے بیچ میں یہ یقین رکھیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کر رہے ہیں اور اللہ جو ہے ہمیں ضرور ضرور معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے رب سے توبہ استغفار کریں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگ جو ہے وہ توبہ استغفار نہ کریں تو مجھے ایسے لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ختم کر کے میں ایسے لوگ دنیا میں لے آؤں گا جو گناہ کریں اور پھر جو ہے توبہ استغفار کریں۔ تو ہمیں اپنی ہر غلطی کے اوپر، انسان جو ہے وہ تو غلطیوں کا پتلا ہے، وہ تو ہر لمحے جو ہے وہ غلطی کرنے کے اوپر تیار ہی رہتا ہے، کوشش کے باوجود بھی انسان سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اگر غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں تو ان پہ اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ پشیمان ہو جانا چاہیے۔
آپ نے یہ دیکھا ہی ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں، اگر کوئی بچہ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے اور پھر وہ غلطی کرنے کے بعد کچھ بچے ہوتے ہیں وہ غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بلکہ اور اکڑتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو بھی ان کے اوپر غصہ آتا ہے کہ دیکھو اس نے غلطی کی ہے اور آگے سے یہ اس کے اوپر پشیمان بھی نہیں ہو رہا۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اس بات سے کہ ان کو کوئی بڑا دیکھتا ہے اسے ڈانٹے گا تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے جو ہے، جو ان کا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ بھی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ایک بندہ جو ہے اکڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، لیکن اگر وہی بندہ جو ہے ڈر جائے گا، پشیمان ہو جائے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے گا تو پھر اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ڈرنے والا بنائے اور اپنے سے معافیاں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔